بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے جمال خاشق جی کے کیس میں ایک نئی ڈیولپمنٹ آئی ہے، اور اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ کل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کیس کے حوالے سے کہ جمال خاشق جی کی فیملی نے اور بچوں نے معاف کر دیا ہے جو قاتل تھے اس سارے کے سارے واقعہ میں، جو ملوث لوگ تھے۔ میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ رات کو، لیکن جو ایک سانحہ پیش آیا ہے کراچی میں، جو پاکستان میں ایک بہت بڑا ایک سانحہ میں سمجھتا ہوں کہ معصوم لوگوں کی جانیں گئی ہیں، اور ایک ایسا بد نصیب واقعہ ہے کہ جس کے اوپر جتنا دکھ کا اظہار کیا جائے وہ کم ہے، تو کچھ اور بات کرنے کو دل نہیں کر رہا تھا، اس لیے پھر آج میں اس کے اوپر میں نے چاہا کہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں کہ جمال خاشق جی کا کیس تھا کیا، اور کس طرح عامر لوگوں کے ظلم کی وجہ سے اور ان کے پریشر کی وجہ سے جو مقتول ہے یا اس کی فیملی ہے، وہ کس طرح سرنڈر کرتے آئے ہیں۔ یہ صرف پاکستان میں نہیں ہوتا آیا، آپ نے دیکھ لیا، یہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی یہی کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اکتوبر 2018 میں جمال خاشق جی کا مرڈر ہوتا ہے۔ جمال خاشق جی کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ ناقد تھے، بہت بڑے ناقد ان کو سمجھا جاتا تھا محمد بن سلمان کی پالیسیز کے، ان کی آمرانہ سوچ کے، اور ان کے جو کنزرویٹو اپروچ تھی اس کے اوپر تنقید کرتے رہتے تھے، ہمیشہ ان کے خلاف لکھتے رہتے تھے۔ اور محمد بن سلمان بہت زیادہ غصہ میں تھے جمال خاشق جی سے۔ جمال خاشق جی ترکی میں تھے، اور وہاں ترکی ایک لڑکی کے ساتھ وہ شادی کر رہے تھے، اور وہ شادی کے اپنے جو ڈاکومنٹیشن ہے اس کے لیے وہ جاتے ہیں استنبول میں، جو سفارت خانہ تھا، سعودی سفارت خانہ، وہاں پر جاتے ہیں ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ کرنے کے لیے۔ ان کی فیونسی بھی ساتھ ہوتی ہے، وہ باہر گاڑی میں بیٹھی رہتی ہے، سفارت خانے میں وہ اکیلا جاتا ہے۔ سفارت خانے میں جب وہ جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی کوئی خبر نہیں ملتی، اور پھر انٹرنیشنل میڈیا اس خبر کو اٹھا لیتا ہے، ٹاپ ٹرینڈ بن جاتے ہیں جمال خاشق جی کے حوالے سے، اور یہ بہت زیادہ اس کو ڈسکس ہونے لگ جاتا ہے، اور رجب طیب اردگان اس کے اوپر بات کرتا ہے، ٹرمپ اس کے اوپر بات کرتا ہے، UN اس کے اوپر بات کرتا ہے، اور یہ ایک انٹرنیشنل ایشو بن جاتا ہے، اور جو انٹرنیشنل میڈیا تھا اس نے بہت زیادہ اس ایشو کو اٹھایا۔ پہلے سعودی عربیہ نے کہا کہ نہیں، ہمیں اس کا نالج نہیں ہے، وہ کدھر گیا ہے جمال خاشق جی کے حوالے سے۔ پھر بعد میں سعودی عربیہ کی طرف سے یہ موقف سامنے آیا کہ وہ آیا تھا سفارت خانے میں، وہاں پر کسی کے ساتھ اس کی لڑائی ہوئی ہے، اور اس لڑائی میں اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اب اگر وہ لڑائی ہوئی ہے تو اس کا کوئی آبجیکٹیو نہیں بتایا گیا کہ کیوں لڑائی ہوئی ہے، ایسا کیا ہوا ہے کہ کوئی سفارت خانے میں گیا ہے اور وہاں لڑائی ہو گئی ہے، اور لڑائی میں بندے کی جان چلی گئی ہے۔ پھر بندے کی صرف جان ہی نہیں گئی، اس کی ڈیڈ باڈی ختم ہو گئی، ضائع کر دی گئی، اس کو ایسا ضائع کیا گیا کہ آج تک وہ ڈیڈ باڈی نہیں ملی۔ تو یہ سارے سوالات اٹھتے تھے جن کا جو انگلیاں ڈائریکٹ جاتی تھی محمد بن سلمان کے اوپر کہ وہ اس میں ملوث ہے، اور اس نے اس کو مروایا ہے، اس نے ہی سفارت خانے میں، کیونکہ اگر کہیں آگے پیچھے کہیں اس کو مارا جاتا وہ الگ بات تھی۔ جب ایک سفارت خانے کے اندر ایک شخص کو قتل کر دیا جاتا ہے تو ڈائریکٹلی اس کا جو ذمہ دار تھا وہ سعودی عربیہ گورنمنٹ تھی۔ بہت زیادہ اس کے اوپر جب ڈسکشن ہوئی تو سعودی عربیہ نے پہلے تو بالکل اپنے آپ کو کنارہ کشی اختیار کر لی، پھر بعد میں جب پریشر آیا، جب رجب طیب اردگان نے پریس کانفرنسز کی اور کہا کہ وہ JIT بنا رہے ہیں، اور سعودی حکومت کو کہا کہ وہ کوآپریٹ کرے، سعودی حکومت نے کوآپریٹ کرنے سے انکار کر دیا۔ ایک طرف UNO نے کمیشن بنا دیا، ایک طرف سے جو ترک صدر تھا اس نے کمیشن بنا دیا، انکوائری کمیٹی بنا دی، اور ایک JIT بنا دی تھی سعودی عربیہ نے، اور سعودی عربیہ نے نہ UNO کے کمیشن کو اس کے ساتھ کوآپریٹ کیا، نہ ترک صدر کی انکوائری کمیشن کے ساتھ کوآپریٹ کیا، بلکہ انہوں نے خود ہی سیکریٹلی یہ سارے کے سارے معاملات کو دیکھا۔ یہ ٹرائل چلا، اور اس ٹرائل میں 5 لوگوں کو سزائے موت سنا دی گئی، اور ساتھ یہ بھی ذرائع نے بتایا کہ جو 2 مشیر تھے محمد بن سلمان کے، ان کو عہدے سے فارغ کیا گیا۔ 3 اہم آفیشلز تھے سعودی گورنمنٹ کے، ان کو عہدے سے فارغ کیا گیا۔ اس میں ایک نائب سربراہ تھا ان کی خفیہ ایجنسی کا، سعودی عربیہ کی جو خفیہ ایجنسی ہے اس کو بھی فارغ کر دیا گیا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ محمد بن سلمان غصہ میں تھے، وہ ناراض تھے کہ جس طرح مینج کیا گیا ہے، جس طرح یہ قتل کیا گیا ہے، اس سے سعودی عرب کی بدنامی ہوئی ہے پوری دنیا میں، اور سوالات اٹھنے لگ گئے ہیں محمد بن سلمان کی شخصیت کے حوالے سے۔
محمد بن سلمان جو اپنے آپ کو انٹرنیشنل لیڈر کے طور پہ سامنے لے کے آ رہا تھا، اس کے اوپر سوالات اٹھ گئے اور وہ بہت زیادہ غم و غصہ کا اظہار کیا۔ ہاں اگر وہ سفارت خانے کے اندر نہ یہ سارا کچھ کرواتے تو شاید ان کے لیے آسان ہوتا ہے سارے کے سارے معاملے سے اپنے آپ کو سائڈ پر کرنا۔ اب کیونکہ جو صالح ہے، جو بیٹا ہے جمال خاشق جی کا صالح، اس نے کل ایک ٹویٹ کیا ہے کہ ہم بھائی اس مبارک مہینہ میں اور اس مبارک مہینہ کی ساعتوں میں اپنے باپ کے قاتلوں کو معاف کرتے ہیں۔ ساتھ انہوں نے قرآن پاک کی آیت کا بھی ریفرنس دیا کہ اللہ پاک پسند کرتا ہے کہ اگر کسی نے کوئی غلط کیا یا کام کیا ہے، کوئی جرم کیا ہے، تو اس کو معاف کر دینے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ تو یہ ان کو معافی کا اعلان کر دیا گیا۔ اب کیونکہ سعودی عربیہ کا قانون ہے، اور ایک تو انہوں نے سو کالڈ اسلامک قانون کی یہ بات کرتے ہیں، سعود خاندان جو بہتر سمجھتا ہے اسی کو یہ اسلام سمجھتے ہیں اور اسی کو یہ اسلامک قوانین سمجھتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ کیونکہ ان قوانین کے مطابق جب انہوں نے پارڈن کر دیا ہے فیملی نے، اب ہمارے ہاں اسلامک لا تو یہ ہے کہ لیگل ایئرز میں ساری فیملی کے لوگ شامل ہونا چاہیے، صرف بیٹوں کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ لیکن سعودی عربیہ کے قوانین یہ کہتے ہیں کہ اگر لیگل ایئرز میں سے کسی نے بھی کر دیا ہے تو وہ معاف کیا جا سکتا ہے اور ان کو بری کیا جا سکتا ہے۔ حالانکہ جو ترک فیونسی تھی جمال خاشق جی کی، اس نے کہا کہ کسی کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ وہ معاف کرے، اور میں اس بات کو رد کرتی ہوں اور میں اس کیس کو اس ٹرائل کو لڑوں گی اور میں ان کو لوگوں کو پھانسی کے پھندے تک پہنچاؤں گی۔ یہ کہنا تھا ترک فیونسی جو ہیں جمال خاشق جی کی۔ اب آپ دیکھیں کہ چاہے وہ پاکستان ہے، چاہے وہ کوئی انٹرنیشنل، پوری دنیا، ٹرمپ جیسا طاقتور آدمی بھی اس کے خلاف بولا، اور یو این او نے اس کے اوپر کمیشن بنایا، ترک صدر بولا، پوری دنیا کے میڈیا نے، انٹرنیشنل میڈیا نے اس خبر کے اوپر کئی دن تک وہ بریکنگ نیوز کی طرح اس کو چلاتے رہے، لیکن اس کا اینڈ کیا نکلا؟ کچھ نہ نکلا۔ جیسے ہمارے ملک میں ہوتا ہے، جو ہمارا انصاف کا نظام ہے، مجھے لگتا ہے کہ پوری دنیا میں یہی کچھ ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے آپ دیکھیں ریمنڈ ڈیوس کا کیس تھا، کس طرح دیت دلوا کر لوگوں کو رہا کر دیا جاتا ہے۔ باقی آپ دیکھ لیں پاکستان میں جتنے طاقتور لوگ ہیں، اینڈ کیا نکلتا ہے کیس کا؟ اینڈ یہ نکلتا ہے کہ ان لوگوں کو دیت دلوا کے وہ معاف کر دیتے ہیں اور اس طرح وہ کیس ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو دیت کا قانون ہے، ٹھیک ہے اسلام نے دیت کی اجازت دی ہے، خون بہا کا حکم بھی دیا ہے کہ اگر کوئی خون بہا ادا کرنا چاہے اور اگلی جو مقتول فیملی ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کر لے تو یہ بالکل ٹھیک ہے اور ہونا چاہیے۔ لیکن کیا کسی کو پریشرائز کر کے، کیا کسی کو بلیک میل کر کے، کیا کسی کو تھریٹ کر کے اگر آپ اس سے دیت اس کو لینے پر مجبور کرتے ہیں تو یہ کون سا اسلامک قانون ہے؟ کیا اسلام نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ کسی کو زبردستی معافی کے لیے مجبور کیا جائے، کسی کو زبردستی دیت لینے پر مجبور کیا جائے؟ کسی کو ہمارے ملک میں پروٹیکشن ہی نہیں ہے۔ جو بڑا آدمی کسی کو قتل کرتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو مقتول فیملی ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ جو مرنے والا تھا وہ تو مر گیا، اب ہماری زندگی بھی خطرے میں ہے، اور وہ جان چھڑانے کے لیے ہمیشہ دیت لے کر اپنے آپ کو سائڈ پر کر لیتے ہیں۔ دیت بیسیکلی ایک نام ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے اس لیگل جو سارے کا سارا میٹر ہوتا ہے اس کو لیگلائز کرنے کے لیے دیت کا نام دینا پڑتا ہے، کیونکہ دیت لیے بغیر وہ چھوٹ نہیں سکتے، تو یہ دیت کا نام لیا جاتا ہے اور اس بنیاد پر لوگوں کو رہا کر دیا جاتا ہے۔ اور ظلم یہ ہے کہ اسلامک قانون کو مس یوز کیا جاتا ہے، اور جو اس کی اصل روح تھی اسلامک لا کی، دیت کے قانون کی، اس کو بالکل پس پشت ڈال کر اپنے مفادات کے لیے پریشرائز کر کے، تھریٹ کر کے یہ سارے کا سارا کیا جاتا ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ زیادتی ہے ہمارے اسلامک قوانین کے ساتھ بھی اور مقتول فیملی کے ساتھ بھی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ محمد بن سلمان جیسا عامر، اور وہ جو بچے ہیں وہ سعودی عربیہ میں رہتے ہیں، کیا وہ سعودی عربیہ میں یا کہیں دنیا کے کسی ملک میں وہ رہ سکتے تھے کہ وہ اپنے سٹینڈ پر اپنا سٹینڈ برقرار رکھتے اور وہ کھڑے رہتے اس بات کے اوپر کہ نہیں ہمارے باپ کے قاتلوں کو سزا ملنی چاہیے؟ کیا وہ ایگزسٹ کر سکتے تھے؟ وہ نہیں کر سکتے تھے۔ محمد بن سلمان جیسے لوگ وہ کبھی بھی ان کی جان بخشی نہ کرتے، کیونکہ جن لوگوں کو سزا دی تھی، 5 لوگ جن کو سزائے موت دی تھی، وہ تو دنیا کی آنکھوں میں دھول ڈالنے کے لیے دی گئی تھی کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے، انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ بتایا جائے کہ ہم نے سزا دی ہے۔ اب حقیقت کیا تھی؟ حقیقت یہ تھی کہ انہوں نے کسی کو سزا نہیں دینی تھی، کیونکہ سزا دیتے تو وہ لوگ بول پڑتے۔ اب انہوں نے کیونکہ وعدہ کیا تھا محمد بن سلمان نے
کہ جن لوگوں کو سزائے موت ہوئی ہے ان کو کبھی پھانسی نہیں ہونے دیں گے، اور وہ اپنا پریشر انہوں نے برقرار رکھا۔ جیسے ہی وہ معاملہ ٹھنڈا ہوا، جیسے ہی پوری دنیا میں جمال خاشق جی کے قتل کے حوالے سے ڈسکشن ختم ہوئی، تو اس نے یہ سارا کچھ کروا کے ان کے بیٹوں سے اناؤنس کروا دیا۔ اب اس اناؤنسمنٹ کے بعد وہ رہا ہو جائیں گے جو مجرم ہیں، اور وہ رہا ہونے کے بعد پھر وہ دندناتے پھریں گے، اور وہ کیونکہ کرائے کے قاتل ہیں، وہ محمد بن سلمان کے کہنے پر پھر کئی لوگوں کو ماریں گے۔ اور یہ ہمارا نظام، یہ جو ظالم لوگ ہیں، یہ ہمیشہ سے، چاہے وہ اسلامک قانون ہو، چاہے وہ لا آف دی لینڈ ہو، اس کو اپنے مفادات کے طرح، اپنے مفادات کے لیے اس کو موڈیفائی بھی کرتے ہیں، اس کو امینڈ بھی کرتے ہیں، اور اس کو امپلیمنٹ بھی کرواتے ہیں، جو کہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے۔ اللہ پاک پوری دنیا کے اندر انصاف کا نظام لے کے آئے، اور پاکستان کے اندر انصاف کا نظام لے کے آئے کہ کوئی کسی بھی مقتول فیملی کو مجبور نہ کر سکے، اور اس کو اس حد تک پریشرائز یا تھریٹ نہ کرے کہ وہ لوگ مجبور ہو جائیں، اور مجبور ہو کہ وہ دیت لینے پر یا معاف کرنے پر ان کو اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہ ہو۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ سعودی جو عدالتیں ہیں وہ اس جو معافی کا اعلان ہے اس کے بعد کیا فیصلہ کرتی ہیں۔ جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ بہت شکریہ۔